بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی حضرات مختلف چینل سے، اخبارات سے، ایڈیٹر صاحبان، بیٹ رپورٹر، جتنے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ تمام حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کیونکہ صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے قائد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب کے خلاف ایک جھوٹی اور من گڑت ایف آئی آر کی خبریں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ مختلف ٹی وی چینل سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، تو پھر آپ سارے لوگ یہاں پہ تشریف لے آئے تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنا موقف یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز شاہین صاحب، سابق معاون خصوصی امرا وزیر اعظم آزاد کشمیر، جناب اشفاق کفل گڑھی صاحب سینئر رہنما ہیں استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر، جناب شبریز صابر صاحب ہیں سابق پولیٹیکل سیکرٹری امرا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، محترم ارشد گردزی صاحب ہیں فوکل پرسن ہیں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا امرا سابق وزیر اعظم، فہیم معاویہ صاحب ہیں، صداقت سبزاری صاحب ہیں، اور باقی بھی ہمارے پوری ٹیم کارکنان، ہماری ساری ٹیم یہاں پہ موجود ہے۔ چونکہ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں بالخصوص اور پاکستان میں بھی بڑا شدید اضطراب اور غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے قائد جو آزاد کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں مقبول ترین لیڈر ہیں، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، ان کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو کوہرام برپا کیا گیا ہے، اس سلسلے میں چونکہ موقف جو ہے وہ ہمارے سابق معاون خصوصی محترم امتیاز شاہین صاحب دیں گے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سب سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمائندگان قومی پریس، الیکٹرانک میڈیا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ نے بہت انتظار کیا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو آپ کی چھٹی یہاں ہمارے ساتھ بن گئی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ روز شام کے وقت کہیں اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی، جو آج صبح سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے آئی ڈیز سے شیئر ہو رہی ہے دھڑا دھڑ۔ سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کی اتحادی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کے آزاد کشمیر چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں اور آزاد کشمیر کے سب سے مقبول لیڈر بھی ہیں۔ آپ سارے میڈیا کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ 19 جولائی کو قرارداد علاقے پاکستان کا جو دن ہوتا ہے، 1947 کی یاد میں جو دن بنایا جاتا ہے، اس دن کو راولا کوٹ میں تاریخی صابر شہید اسٹیڈیم کے اندر لاکھوں کا ایک مجمع سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کال کیا۔ وہاں پہ آزاد کشمیر کے طول و عرض سے ایک بہت بڑا اجتماع، جس میں انہوں نے تاریخی قرارداد علاقے پاکستان کی توثیق کرتے ہوئے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے انہوں نے کہا، ایک نئی قرارداد، ایک بڑی قرارداد منظور کروائی کہ ہم ہیں پاکستان، اور جو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، ہماری لیڈرشپ کی جو کمٹمنٹ ہے، وہ پہلے سے زیادہ مستحکم اور مضبوط اس کو کیا گیا۔ سردار تنویر الیاس خان کے اس سیاسی طرز عمل اور جو ان کا حکومت ختم ہونے کے بعد جو ان کا رویہ تھا، اس کے پاکستان کے سارا جو نیشنل میڈیا، ہمارے بڑے معتبر جیت جو صحافی ہیں پاکستان کے، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، ان سب لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سردار تنویر الیاس خان سیاست میں ایک مثال بن چکے ہیں، کہ انہوں نے کوئی اپنی حکومت کے ختم ہونے کے بعد کوئی جلوس نہیں نکالا، ریاست پہ کوئی حملہ آور نہیں ہوئے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے ریاست کے آزاد کشمیر اور پاکستان کے رشتے کمزور ہوں۔ خدا نخواستہ انہوں نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے آج پاکستان میں بھی
اور آزاد کشمیر میں بھی کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ جس طرح گزشتہ روز ہمارے لیڈر کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تو ایک بڑے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایک چھوٹے سے وقوع ہے، خاندانی معاملہ ہے، ایک ذاتی آفس میں بیٹھے ہوئے ریٹائر ایس ایس پی لیول کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان کے سٹاف میں موجود ہیں، افواج پاکستان کے ریٹائر اعلی آفیسران وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی بات پہ اس طرح ایک بھونڈی بوگس 2 نمبر اور جعلی ایف آئی آر درج کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے، اور اس کی فی الفور انکوائری ہونی چاہیے. آئی جی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا، آئی جی اسلام آباد سے، کہ فی الفور جس نے بھی اس ایف آئی آر کو درج کیا بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، بغیر دریافت کے، ایک جھوٹی بوگس ایف آئی آر سابق وزیر اعظم کے خلاف، ایک مقبول عوامی لیڈر کے خلاف درج ہوئی، فی الفور اس افیسر کے خلاف، اس تھانے کے ایس ایچ او، اس ڈی ایس پی کے خلاف اور متعلقہ اہلکاروں کو معطل کر کے فی الفور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یہ جو ایف آئی آر بوگس ایف آئی آر ہے اس کو ختم کیا جائے. سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے مقبول لیڈر ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے، آزاد کشمیر کے گراؤنڈ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اگر اس کے باوجود سردار تنویر الیاس خان کے خلاف ہونے والی اس کارروائی کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو آزاد کشمیر کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوگا، پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پھر جو ہے ہم لوگوں کو اس طرح روک نہیں پائیں گے. یہ سیدھا آزاد کشمیر کے تشخص پہ حملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے تانے بانے کہیں اور بھی جا کے ملتے ہیں. آزاد کشمیر کی جو مخصوص سیاسی صورتحال ہے، وہاں کے جو حکومت ہے وہ اول روز عدم تحفظ کا شکار ہے. ہماری آزاد کشمیر کی حکومت، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سردار تنویر الیاس خان جو ہے وہ حکومت نہیں کرنے دیں گے آزاد کشمیر میں. تو پھر اس طرح کی ریشہ دوائیاں، اور وہاں بھی انہوں نے بہت کچھ تلاش کیا ہمارے خلاف، سردار تنویر الیاس خان کے خلاف بڑے بڑے شوشے چھوڑے گئے، اور جب کچھ بھی نہیں ملا تو ایک بوگس جھگڑے کی ایک ایف آئی آر کسی گارڈ کی تلخی ہوئی کسی آفس میں، تو اس میں سردار تنویر الیاس خان کا نام ڈال دیا گیا. یہ بہت شرمناک عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے پھر بہت ساری چیزیں ہیں. جب وہ چیزیں ہم کھولیں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. وہ 50 اور 40 کروڑ کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. وہ موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بات کروں کہ جو لوگوں نے بیانے لے کر کھائے ہوئے، اور کچھ لوگ میں بہت ساری باتیں. اور پھر کل میں نہیں چاہتا ہوں خدا نخواستہ کہ ہماری پولیس پہ کوئی سوال اٹھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے اندر آنیسٹ لوگ موجود ہیں. اس کو غیر جانبدارانہ طریقے کے ساتھ لیگل طریقے سے اس کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے، اور اس ایف آئی آر کو ختم ہونا چاہیے. میں آپ سب لوگوں کا، آپ صحافی حضرات کا بے حد مشکور ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بات کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اینڈ میں جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی لاجک ہے اس میں کہ یہ پولیس کے حوالے سے بھی، ایف آئی آر کے حوالے سے بھی، تو آپ نے یہ کہا ہمارے پاس بہت بڑے فائدے 40 کروڑ کے پتے لیے ہوئے یا کیا لیا ہوگا. دیکھیں بہت ساری، چونکہ یہ قبل از وقت ہے، میں آپ کو بہت سارے ہم انکشافات کرنے والے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انکشافات ہوں گے آزاد کشمیر کی. پاکستان پارٹی کو کور کر رہا ہوں. آپ نے بات کی، آپ نے 48 کروڑ کی بات. پہلی بات تو یہ کہ سردار سے یہاں پر آنے تو بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے حوالے سے ایلیگیشن لگائے گئے تھے. آپ نے بات کی، اس سے قبل ہم نے ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے بھی سنا ہے. ظاہر سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ پی ایم ہاؤس کے جو اکاؤنٹنٹ ہے امجد پرویز کو جو ہے انہوں نے 60 کروڑ روپے دیے تھے، اور وہی اس اتنے موضوع میں جو ہے وہ سردار صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے تھے. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو مثلا اس کی وضاحت ہے. دوسری بات یہ کہ سردار صاحب کی جو ذرائع انکم ہے وہ کیا ہے؟ اچھا سر، اسی میں ایڈ کر لیجئے گا کہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ تاج ریزیڈینشیا کے جو فنڈز ہیں وہ یوز کیے گئے گھر لینے کے لیے تینوں ایف8 میں جو ہیں. پھر جو پاک گلف کی گاڑیاں ہیں وہ بھی سردار صاحب یوز کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو 60 کروڑ کا ہے اس حوالے سے میں آپ دونوں صحافی حضرات، یہ جو سوال ہے بھائی کا، میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں.
جو سردار صاحب کے جو ذاتی کاروباری معاملات ہیں اس پہ وہ وضاحت آنے والے دنوں میں چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور وہ بتائیں گے بھی، خود بھی کریں گے. لیکن یہ جو آزاد کشمیر میں 60-65 کروڑ کی یہ جو کہانی ہمارے خلاف بنائی جا رہی تھی، وہ میرا خیال ہے وہ اپنی موت آپ مر گئی. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بڑی ارگریزی کی، تو ان کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ بوگس کہانیاں سٹوریاں. سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہم ان کے سٹاف میں تھے، ان کے ساتھ تھے، وہ اپنی جیب سے سارے اخراجات اٹھا رہے تھے. تو وہ یہ جو ان کا بزنس امپائر ہے یہاں پہ، وہ میرا خیال ہے مشترکہ ہے سارا. یہ کوئی مطلب پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے کہ تو جھگڑا جو ہے وہ جھگڑا بنانے والوں کو پتا، ہم جو جھگڑے میں جاتے ہی نہیں ہیں. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سردار صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ تو جھگڑا تو انہوں نے نہیں کیا ہوا. تو جن لوگوں نے یہ بوگس جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے، جو چیزیں کی ہیں، تو ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا انشاءاللہ. اگر کوئی سازش بڑے لیول پہ فیڈرل لیول پہ ہو رہی ہے تو کیا آپ اس معاملے کو اٹھائیں گے؟ اور یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر بھر میں بھی احتجاج کریں گے، تو یہ حکومت کی میں آپ کی پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، تو وہاں پہ کس طرح کریں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ لیول پہ کوئی سازش کی بات ہم نے نہیں کی ہے. عسکر یاد صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ہماری قیادت کو، ہماری لیڈرشپ کو آج ہی سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تو جو ذمہ داران ہیں، ہماری پولیس ہے، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ، تو انہوں نے وہ ایف آئی آر دے دی. ان کو شاید اندازہ نہیں ہوگا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پولیس کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ہم کیا لکھ رہے ہیں ایف آئی آر میں. چونکہ یہاں پہ چونکہ سوالات تو اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ پولیس نے فوراً یہ ایف آئی آر کیوں درج کی بغیر تحقیق کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر سوالات اٹھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں. تو پھر نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ بالکل ایک کوئی لوکل کوئی معاملہ تھا وہاں آفس میں، گارڈز کی سطح کا کوئی معاملہ تھا. سردار صاحب تو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. ان کے علم میں یہ بات بعد میں آئی کہ کہیں وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی. تو امپلائیز کے درمیان تو چونکہ وہاں پہ جو سینٹورس ہے، مال ہے، اوپر دفاتر ہیں، وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج، مطلب کیمرے، وہ سارا کچھ وہاں تو کچھ چھپنے والی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. میرٹ آپ کی پریس کانفرنس کے دوران باہر ایک پولیس کا ڈالا ہے، اور پولیس کے ڈالے میں جو افسران موجود تھے، جو تفریح چیف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر سردار صاحب آ رہے ہیں تو ہم ان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں گے. تو اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ سردار صاحب اس پر کیا؟ دیکھیں، سردار تنویر الیاس خان آئین قانون پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں. وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ وہ ٹافی کھا کے کبھی ریپر زمین پہ نہیں پھینکتا تو وہ قانون کو کیسے ہاتھ میں لے سکتا. ہم بالکل قانون اور آئین پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا، کوئی خوف نہیں ان کو کہ مطلب وہ کسی جگہ پہ ان کے خلاف کیا ہے. ایک بوگس ایف آئی آر ہے. ہم پولیس سے یہی ہم نے درخواست کی ہے، پولیس کی سطح کہ پولیس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے. اس کے حقائق کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں نے یہ مقدمہ درج کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اس ایف آئی آر کو خواہش بھی ہو جائے گی، ایف آئی آر کورٹس کے ذریعے بھی ہو جائے گی. یہ کوئی اتنی بڑی ایف آئی آر نہیں ہے. بالکل جی بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس تفتیشی افسر نے یا جس تھانے میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. امتیاز صاحب اس کو ہماری لیگل ٹیم بھی دیکھ رہی ہے. امتیاز صاحب یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کا تعلق آزاد کشمیر سے اور ایک بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. ان کے خلاف اسلام آباد میں جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس سے آزاد کشمیر کے اندر جو ان کے چاہنے والے ہیں کیا ممکنہ رد عمل آ سکتا ہے؟ آپ صحافی حضرات ہیں، آپ زیادہ باخبر ہیں مجھ سے کہ سردار تنویر الیاس خان کے چاہنے والے آزاد کشمیر کے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ صبح سے تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا. وہ یہاں آنا بھی چاہتے ہیں، وہ پلوں کے اوپر بیٹھنا چاہ رہے تھے، وہ احتجاج کوالہ کے مقام پہ، آزاد پتن اور اولاد میں لوگ دھرنا دینا چاہ رہے تھے. ہم نے لوگوں کو روکا ہے کہ یہ آپ اس کو دیکھیں، اور اس پہ ہم پولیس کو یہ ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کہ پولیس حقائق کی روشنی میں اس ایف آئی آر کو ختم کرے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اس کے بعد یہ آپشن موجود ہے. لوگوں کو ہم نہیں روک سکیں گے. یہاں پہ احتجاج ہوگا.
ये जितनी मेरी मालूमात है, जो कोई वहाँ पे लोकल स्टाफ की सतह पे कोई तलखी हुई है, चूंकि उनके जो एप्लीकेंट पार्टी है उनके लोग वहाँ पे सरदार साहब के ऑफिस पे हमला उन्होंने किया, मेरे ख्याल जो मेरी मालूमात है, तो इन्होंने उसके खिलाफ मेरे ख्याल कोई दरख्वास्त भी दी हुई है। तो चूंकि एकदम ये FIR दर्ज हो गई बगैर तहकीक के, बगैर दरियाफ्त के, तो मैं समझता हूँ कि इसको देखना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।